آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، خوراک اور ورزش کی کمی بڑھاپا اور ہڈیوں کی خرابی کی یہ بڑی وجہ ہے۔ گھٹنے کی شدید تکلیف کے باعث گھٹنے کی تبدیلی کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 50 سے 60 سال کی عمر کے بعد 40% مریض گھٹنے کی تبدیلی کرواتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت پاکستان بھر میں جو گھٹنوں کے عارض میں مبتلا مریض ہیں ان میں بدستور جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 50 اور 60 سال کی عمر کے بعد جا کے ایک رپورٹ کے مطابق 50% جو افراد ہیں ان کو اپنے گھٹنے چینج کروانے کی ضرورت ہے، جس کو نی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ سرکاری ہاسپٹل میں کس طرح نی ریپلیسمنٹ کی جا رہی ہے، یہ کی جا رہی ہے یا نہیں، اور جو نجی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، تو اور یہ نی ریپلیسمنٹ کتنی مفید ہے، کیا اس کے نقصانات ہیں، اگر کسی پیشنٹ کی نی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ کتنی دیر بعد اپنی معمول کی زندگی گزار سکتا ہے، واک کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر تحسین ریاض موجود ہیں جو کہ ایکس پروفیسر ہیں جناح ہاسپٹل کے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ نی ریپلیسمنٹ اس وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے اور کتنی مہنگی ہے یہ، اور کس کس جگہوں پہ یہ ہو سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جو نی ریپلیسمنٹ ہے آج کل بڑی ہی کامن سرجری ہے اور اس کے نتائج اور رزلٹس بہت اچھے ہیں۔ پیشنٹ کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ لائف انسان کو مل جاتی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ 60-70 سال کی ایج کے بعد جو ہے گھٹنے کام کرنا کافی کم کر دیتے ہیں، گھس جاتے ہیں، جوائنٹ کی سپیس کم ہو جاتی ہے، درد بہت بڑھ جاتی ہے، ڈیلی بیسس پہ پین کلر لینے پڑتے ہیں، دوائیاں لینی پڑتی ہے، ایکس رے کروائیں تو ایکس رے میں جوائنٹ کی سپیس بالکل ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ تو ہم ایسے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اور مزید انتظار نہ کریں اور آپ فوری طور پہ گھٹنے چینج کروا لیں۔ ہم آپریشن کرنے کے اگلے ہی دن پیشنٹ کو چلا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ خود واک کر کے واش روم میں جائے، بیڈ کے اراؤنڈ واک کرے، روم سے باہر نکلے، اور اگلے ہی دن ایکسرسائزز شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو وہ پہلے نہیں چل پاتا تھا، ویل چیئر پہ یا بیڈ پہ بیٹھا رہتا تھا یا 2-4 قدم لیے پھر بیٹھ گیا، اب وہ فلی ایکٹیولی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ پروفیسر تحسین ریاض نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ جو نی ریپلیسمنٹ ہے بہت زیادہ سیف ہے، اور جو ایسے مریض جو خواہ کئی ماہ سے یا سالوں سے پین کلرز لے رہے ہیں اور ڈر کے مارے اپنا جو نی ریپلیسمنٹ ہے وہ نہیں کروا لے، تو ان کے لیے خاص کر میسیج اور پیغام ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ سرکاری ہاسپٹلز میں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے اپنی جو نی ریپلیسمنٹ ہے یہ کروائیں، جو پین کلرز ادویات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اپنی جو بہتر جو زندگی ہے وہ گزاریں۔ جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ۔